الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. سنو صدیق کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے. سنو صدیق کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے. اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. مجھے اجداد کے نقش قدم اور قول پیارے ہیں. مجھے اجداد کے نقش قدم اور قول پیارے ہیں. مجھے بھی حرمت صدیق پر قربان رہنا ہے. اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا. کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا. خبر بھی تھی کہ سر پر ظلم کا طوفان رہنا ہے. اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. اور محمد سے تیری یاری پڑی ہے کفر کو باری. محمد سے تیری یاری پڑی ہے کفر سے باری. کفر کو باری خدا راضی مگر تجھ سے خفا شیطان رہنا ہے. اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. بچیں گے تب تلک ڈنکے جہاں میں تیری عظمت کے. بجیں گے تب تلک ڈنکے جہاں میں تیری عظمت کے. کہ قائم جب تلک اللہ کا قرآن رہنا ہے. اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. اور کوئی ثانی نہیں تیرا اے یار اذ ہما فی الغار. کوئی ثانی نہیں تیرا اے یار اذ ہما فی الغار. جہاں برنے وفاؤں پر تیری حیران رہنا ہے. اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. اور مناقب تیرے لکھتا ہے قلم اے دل برے حیدر. مناقب تیرے لکھتا ہے قلم اے دل برے حیدر. یہی بخشش کا سائم حشر میں سامان رہنا ہے. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار امیر المومنین خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور عظمت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج بھی ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کے ہر صحابی کے ادب اور احترام کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی احترام اور ادب میں اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں مانگی اللہ کے دربار کے اندر. اور ان دعاؤں کو کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا.
ابو نعیم نے حلیہ کے اندر ایک دعا کا ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر ان لفظوں میں دعا مانگی. وہ لفظ کیا تھے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دربار میں دعا مانگی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجاتی یوم القیامہ. اے اللہ میرے ابو بکر کو قیامت کے دن میرے درجے والی جگہ عطا فرمانا. میرے درجے والی، میرے درجے میں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پڑوس کے اندر جگہ عطا فرمانا، کیونکہ بزم عشر کے اندر، جنت کے اندر نبیوں کا اپنا مقام ہوگا اور بلند و بالا مقام ہوگا. نبیوں کے مقام اور مرتبے کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا. اور پھر جو سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا مقام مرتبہ تو بلند ہوگا، بہت اونچا ہوگا. تو جس بندے کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے میں جگہ ملے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے حضور کے پڑوس میں جگہ ملے گی. یعنی جب چاہے گا وہ دیدار مصطفیٰ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے گا. تو کائنات ساری یہ دعا مانگ رہی ہے اور طلب کرتی ہے کہ بزم عشر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس میسر آ جائے. لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کے دربار کے اندر دعا مانگی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجاتی یوم القیامہ. اے اللہ میرے ابو بکر کو قیامت کے دن میرے درجے میں جگہ عطا فرمانا. میرا قرب، میرا پڑوس. پوری زندگی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر ہو یا حضر ہو، جنگ ہو یا کاروبار ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا. محبت اتنی پکی تھی، محبت اتنی پختہ تھی کہ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو پھر بھی رسول اللہ نے اپنے روزے میں انہیں جگہ عطا فرمائی. اور یہ پختہ محبت مزید اتنی پختہ ہے کہ رسول اللہ نے ایڈوانس کے اندر عشر کے دن کا نقشہ بھی بیان فرما دیا. کہا جب میں اپنی قبر سے قیامت قائم ہوگی باہر نکلوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا. لیکن شان کیا ہوگی؟ میرے ایک ہاتھ میں میرے ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا. اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں جائیں گے، دوست کی دوزخ میں جائیں گے، اور ہر بندہ جنت میں اپنے درجے کے اعتبار سے، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے جو جنت کے اندر اس کا مقام متعین ہوگا وہ وہاں پر قرار پائے گا. لیکن ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ کی دوستی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قرب ادا فرمایا کہ رب سے مانگا کہ میرے مولا ابو بکر پوری زندگی میرے ساتھ رہا ہے، تو جب سارے جنت میں چلے جائیں پھر بھی ابو بکر کو مجھ محمد کا ساتھ عطا فرمانا. اور پھر رسول اللہ نے خود نقشہ بیان فرمایا کہ میرے ساتھ وفا کرنے والا، میرے ساتھ اپنے مال کے سودے کرنے والا، رب کی راہ میں میرے نام پر مال دینے والا اور دین کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے والا، اس بندے کا جنت میں کس شان سے داخلہ ہوگا. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. مسند فردوس جو دیلمی کی ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحت الملائکۃ بأبی بکر مع النبیین و صدیقین. فرمایا قیامت کے دن فرشتے ابو بکر کو نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گے. یعنی جب نبی آئیں گے تو ابو بکر کو ساتھ لایا جائے گا، صدیق آئیں گے تو ابو بکر کو ساتھ بزم عشر کے اندر لایا جائے گا. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کس شان کے اندر ابو بکر کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. میرے محبوب فرماتے ہیں تزفوہ الی الجنت زفا. فرشتے ابو بکر کو دولہا بنا کر جنت میں داخل کریں گے. یعنی زفا یہ شب زفاف سے نکلا ہے. دلہن کی جو تیاری ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو ابو بکر کو بزم عشر کے اندر جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو شان کیا ہوگی کہ دولہا بنا کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. ساتھ نبی ہوں گے، ساتھ شہید ہوں گے، فرشتوں کا پروٹوکول ہوگا
اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتیوں کے جنت جانے کی کنڈیشن کو بیان فرمایا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کے اندر جو بندہ بغیر حساب کے داخل ہوگا وہ میرا ابو بکر ہے، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ابو بکر کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے طبرانی نے معجم کے اندر نقل کیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت رجل، جنت کے اندر ایک مرد داخل ہوگا، جب اس کا داخلہ جنت میں ہوگا لا یبقى اہل دار ولا غرفہ الا قالوا مرحبا مرحبا، جتنے جنتی ہیں وہ مرحبا مرحبا کے نعرے سے اس کا استقبال فرمائے گا۔ یعنی ایک ایسا مرد جنت میں داخل ہوگا، جب جنت جائے گا اور اپنے مقام کی طرف بڑھے گا تو جنت کے اندر جو آلے دار ہیں، آلے غرفہ ہیں، وہ سارے کے سارے مرحبا کی صدائیں بلند کریں گے۔ اور پھر میرے محبوب کہتے ہیں ہر ایک کہے گا الینا الینا، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، تھوڑا ٹائم ہمیں دے دیں، تھوڑی دیر ہمارے پاس رک جائیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ جملہ بیان فرمایا تو سرکار علیہ السلام کے دربار میں صحابہ حاضر تھے، تو بکر بھی حاضر تھے، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مرد کون ہے جو جنت کے اندر جائے گا اور اس کی شان یہ ہوگی کہ جنتی اسے مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کریں گے، ہر ایک کہے گا الینا الینا، تھوڑا ٹائم ہمیں دو، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھو، وہ کون ہوگا؟ تو میرے محبوب نے جواب دیا ہوا انتا یا ابا بکر، فرمایا جنت کے اندر اس شان سے جانے والا بندہ ابو بکر تو ہوگا، یعنی جنتی جس کا استقبال کریں گے، ایسا بندہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیں، اور صرف جنت کی بشارت نہ دیں بلکہ یہ کہیں کہ جنت بغیر حساب کے جائے گا، صرف بغیر حساب کے جنت جانے کی بشارت نہیں بلکہ یہ کہیں کہ میں نے دعا مانگ رکھی ہے کہ اللہ بزم حشر میں ابو بکر کو میرے درجے میں جگہ عطا فرمائے گا، یعنی میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ تو اب رسول اللہ اتنی گواہیاں دیں تو حضور کے مقابلے کے اندر اگر کوئی فسادی بندہ اس عظیم ہستی کے متعلق کوئی جملہ بولتا ہے تو اس کے جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ یوں ہی ہوگا جیسے کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک اس کے اپنے منہ پر آ کر پڑتا ہے، ذلت اس کی اپنی ہے اور تذلیل اس کی اپنی ہے۔ اتنی بلند شانوں والے کے متعلق اگر کوئی زبان کھولے گا ناپاک ہے، ذلیل ہے اور اپنی اصل کے اندر خرابی کو بیان کرنا چاہتا ہے، یہ وہ اونچا ہے جس کی اونچائی مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ اور پھر دیکھیے میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے آل رسول کے حوالے سے کچھ کلام پیش کیا تھا کہ آل رسول خود اس ہستی کی عظمت کے گن گاتے نظر آتے ہیں، چونکہ پیار تو ان کا آپس میں بڑا گہرا تھا، انہیں دیکھو تو یہ آل کے چرچے کرتے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھو تو وہ ان کے چرچے کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کتنا زبردست اور دل ربا یہ منظر تھا جس وقت حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گلی سے گزر رہے تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی آپ نے پکڑی ہوئی تھی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں نماز پڑھ کے باہر نکلے، یعنی یوں آپس میں آپ کی ملاقات ہو گئی، امام حسن ساتھ ہیں اور مولا علی نے ان کی انگلی پکڑی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے ہیں، تو آپ کی جب نظر پڑی نا امام حسن کے چہرے پر، چونکہ امام حسن کی شان یہ تھی کہ صحابہ کے درمیان مشہور اور معروف تھا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر کسی بندے کو دل کرے نا کہ حضور کا دیدار کر لے اور حضور کو دیکھ لے، وہ آئے حضور کے نواسے حسن کو دیکھ لے، اللہ جمال مصطفیٰ کا جلوہ عطا فرمائے گا، یعنی حضور کے جلوے کی چمک امام حسن کے چہرے میں موجود تھی۔ تو اب آپ نکلے تو گلی کے اندر جب نظر پڑ گئی امام حسن کے چہرے پر، مولا علی نے انگلی پکڑی ہے، تو آپ نے جو جملہ بولا وہ دیکھیں ان کے ساتھ غلامی کتنی ہے، ان کے ساتھ محبت کتنی ہے اور پیار کتنا ہے۔ آپ نے جملہ کیا بولا؟ پہلا جملہ بے ابی، اے رسول اللہ کے نواسے تجھ پر ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے، بے ابی تجھ پر ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے۔ پھر کیا کہا؟ شبیہ بن نبی،
میں نے تجھے دیکھا ہے تو مجھے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ گیا ہے. چونکہ شبیہ مصطفیٰ تھے، ان کے چہرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے جلوے موجود تھے. میں کہنا یہ چاہا کہ ان کا آپس میں پیار، ان کی آپس میں محبت داستانیں موجود ہیں، اور صحیح حدیثوں کے اندر ترانے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور جب حدیثوں کے اندر ترانے موجود ہیں تو ہمیں تاریخ کی غلط سٹوریوں پر نگاہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان تاریخ کے جھوٹے راویوں کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے مقصد پانے کے لیے کچھ باتیں وہ کتابوں کے اندر ایڈ کر دی. آ جائیے، میں چونکہ گزشتہ نشست کے اندر امام جعفر پاک آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو اپنی زبان سے بیان فرمائی، میں نے اس پر کچھ کلام آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج آل بیت کے خوبصورت ستارے اور جن کا ذکر شجاعت کی دنیا کے اندر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی خیانت ہوتی ہے. جس کو شجاعت کا تغمہ یہ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرمایا تھا. کون؟ حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم. ذرا سنیے آپ ممبروں پر بیٹھ کر کیسے شان ابو بکر بیان فرمایا کرتے. آج آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ یا آپ کا نام استعمال کر کے، میں یوں ہی کہوں گا کہ آپ کا نام استعمال کر کے بغض صحابہ کی بیماری وہ سینوں کے اندر انہوں نے داخل کر لی ہے. اور داخل اس لیے کی ہے کہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، انہوں نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں. عقیدے کی ایک بہت بڑی کتاب شرح فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے صحابہ کے متعلق ایک عقیدہ لکھا، اور اس عقیدے کو ہمیشہ اپنے بچوں تک اور اپنی نسلوں تک ٹرانسفر کرنا چاہیے تاکہ کبھی بھی زمانے کے اندر عقیدے میں کوئی انہیں لوٹ نہ سکے، کوئی بندہ عقیدہ ان کا خراب نہ کر سکے. امام اعظم نے وہ جو نظریہ بیان کیا وہ ذرا نظریہ سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں غابرین علی الحق کی کما کامو، کہ صحابہ سارے کے سارے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حق پر قائم تھے، اسی طرح جب مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے پھر بھی وہ حق پر قائم رہے. چونکہ حضور کے صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں. یہ باقاعدہ عقیدہ لکھا ہے کہ کوئی کسی واقعے کو سامنے رکھ کر کسی صحابی پر انگلی نہ اٹھائے اور نہ کسی کو اجازت ہے. تو امام پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کے ظاہری دور کے اندر سارے کے سارے صحابہ وہ حق پر قائم تھے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی صحابی حق سے پھرا، وہ سارے کے سارے حق پر قائم رہے. اور پھر آپ نے یہ کلام ارشاد فرمایا وَحُبُّهُمْ ایمان وَدین وَإِحسان، فرمایا سارے صحابہ کی محبت یہ ایمان ہے، وَدین یہ دین ہے، وَإِحسان یہ احسان ہے. یعنی دوسرے جملوں کے اندر ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب حضور کے ہر یار کا پیار سینے میں بسایا جائے، ان کی محبت سینے میں بسائی جائے. کسی کے متعلق لہجہ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، کوئی دراڑ آ گئی، کوئی بغض کی بیماری پیدا ہو گئی، ایمان سلامت رہ سکتا؟ یہ باقاعدہ حب و حبہم، تمام کے تمام صحابہ، ان کے ساتھ پیار، ایمان دین احسان، ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ آپ دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَعِصْيَانٌ، فرمایا صحابہ کے ساتھ بغض یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے. ایمان بچے گا تو اگلی ساری باتیں ہوں گی، جب ایمان ہی نہیں تو پھر اگلا تذکرہ سارا ختم. تو ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی نسلوں، اپنے بچوں اور اٹھنے والی ان جوانیوں کو عقیدے کی یہ خبر دینا ضروری ہے کہ ایمان سلامت تب رہتا ہے جب نبی کی ہر نسبت کا حیا کیا جائے، ہر نسبت کا حیا کیا جائے. کوئی ایک پلہ پکڑ کر دوسروں پر آواز اٹھانا یہ کسی کو جرت ہی نہیں اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں. اگر ایسا کرے گا ایمان سے فارغ ہو جائے گا. آل کی محبت فرض، صحابہ کی محبت فرض. اور میں کہتا ہوں جو حضور کی آل ہیں انہیں تو دو شرف حاصل ہیں، ایک تو آل ہیں یعنی خون رسول ہے، اور دوسرا صحابہ تو سارے ہیں ہی ہیں.
حضور کی آل کے جتنے فرض ہیں آل ہیں. تو جب میں نے کہا کہ حبہم، ان کی محبت ایمان دین، ان کی محبت ایمان دین ہے، تو جس طرح سارے صحابہ ان کی محبت ایمان ہے، تو اسی طرح حضور کی ساری آل کی محبت بھی ایمان ہے. چونکہ سب سے پہلے صحابہ کے اندر ان کا نام ہے اور صحابہ میں یہ سارے شامل ہیں. تو میں نے جملہ یہ بولنا چاہا کہ بغض کی بیماری سینے کے اندر رکھ کر اپنے عقائد کو خراب نہ کیا جائے، نہ کسی ایسے گروہ، نہ کسی ایسے یار، نہ کسی ایسے دوست کے ساتھ یارانہ رکھا جائے، اٹھنا بیٹھنا کیا جائے جن کی زبانوں سے زہر نکلتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی قربانی نہیں دے سکتے جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کے اندر اپنے خون پیش کیے ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو بہت بڑی غداری ہو گئی کہ ہم ان کے منکروں کے ساتھ ہمارے یارانے ہوں. اور ادھر سنیے، ممبروں پر بیٹھ کر، چونکہ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے، گزشتہ نشست میں بھی یہ تھا، اور جب باری آتی ہے آل رسول کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کیسے ان کے گیت گاتے نظر آتے ہیں. ہاں، اعتدال ہے دونوں چیزوں کے اندر. ان کے پاس جاؤ تو وہ ان کی محبت کی خوشبو دیں گے، اور ان کے پاس جاؤ تو وہ ان کی محبت کی خوشبو پیش کریں گے. ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ فساد بعد والوں نے اپنی منفیت کی خاطر ڈالا ہے اور اپنی ذاتی وہ جو اندر کی ہوس تھی اس لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بغض کا اظہار کیا ہے. ذرا سنیے، حضور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کنز الامال کی حدیث شریف ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق؟ آپ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال وَهَلْ أَنَا إِلَّا حَسَنَا مِنْ حَسَنَاتِ ابی بکر. مولا علی کہتے ہیں میں علی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. چونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا، ذرا اس بنیاد پر غور و فکر کیجئے کہ اسلام کی بنیاد سب سے پہلے جس بندے نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا مردوں میں سے، بالغ لوگوں میں سے، بات کرنے والوں میں سے، اس بندے کو ابو بکر کہا جاتا ہے. مولا علی بچوں میں سے، چونکہ یہ بھی جتنی ہے نا امت میں جھگڑا بڑے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایک نے کہا فلاں سب سے پہلے، ایک نے کہا فلاں سب سے پہلے، اور یہ تطبیق ہے نا کہ عورتوں میں سے پہلے یہ ہے، بڑوں میں سے پہلے یہ ہے، بچوں میں سے پہلے یہ ہے. یہ تطبیق بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان فرمائی. ہاں، یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے، یہ تو جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اور مولا علی کہتے ہیں کہ ابو بکر کی زندگی کی نیکیوں میں سے ایک نیکی، اس کا نام علی ہے. اچھا، یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ پھر خود آپ نے اس کی وضاحت کی، ذرا وضاحت سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ساکر کی جلد نمبر 3 کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. آپ فرماتے ہیں قال لما اسلم ابو بکر الصدیق اظہر اسلامہ. جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کا معنی یہ ہے اعلان اسلام، اعلان نبوت ہو گیا تو آپ نے ساتھ اظہار کر دیا. لیکن دو بندے جو پیدا ہوتے ہی ایمان والے تھے، اس پر پوری کتاب لکھی گئی. ایک بندے کا نام مولا علی ہے اور دوسرے کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ پیدا ہوتے ہی مسلمان تھے، پوری زندگی میں کوئی کفر والا کام ان سے سرزد نہیں ہوا. یہ جو ہے یہ ہے اظہار اسلام. اب چونکہ تقاضا ہو گیا، حضور نے اعلان نبوت کیا ہے. 40 سال تک رسول اللہ نے بھی تو اعلان نبوت نہیں کیا نا. اظہار اور ہے، عہدہ ہونا اور ہے. ایمان شروع سے تھا، یہ اعلان تھا. اچھا، مولا علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار، یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، میں چھپ چھپا کے نہیں کہہ رہا، بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں میں نے محمد عربی کا دامن پکڑ لیا. اس ماحول کے اندر، کافروں کے ماحول کے اندر یہ اعلان کرنا، نعرہ لگانا، یہ آسان کام نہیں تھا. کتنی دشمنی شدید تھی. باہر سے اگر کوئی بندہ آتا نا مکہ کے اندر اور آ کے وہ رسول اللہ کا ایڈریس پوچھتا
کوئی مسافر کوئی تاجر آ کے ایڈریس پوچھتا کسی تھے تو کافر اسے بھی مارتے. اتنی شدت والا ماحول کہ پتہ پوچھنے پر بھی رسول اللہ کا مار پڑتی تھی. تو کعبہ شریف کے سامنے سارے کافروں کے جرمٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو اسلام کی پہلی تقریر کی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا. یہی وجہ ہے. برے مجمع کے اندر مولا علی نے منبر پر جب یہ جملہ بولا سب سے بڑا بہادر کون؟ پاس بیٹھے لوگوں نے کہا آپ. اور میں کہتا ہوں یہ جملہ میں بولوں تو ہو سکتا ہے یہ قابل قبول نہ ہو، لیکن یہ جو سب سے بڑا بہادر ہے مولا علی خود بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو بہادر ہوں ہی ہوں، لیکن میں سب سے بڑا بہادر اس ابو بکر کو مانتا ہوں کہ جس نے کفر کے ایوانوں میں سب سے پہلے توحید کی اذان پڑھی. پہلی آج دیکھیں نا تقریر کتنی آسان ہے. پھول پیش کیے جاتے ہیں، عزتیں کی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ تقریر کتنی مشکل تھی کہ جب آپ نے توحید کا خطبہ پڑھا نا، جس کے ہاتھ میں جوتا تھا اس نے جوتا اٹھایا، اور جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر اٹھایا. اور ابو بکر کو اتنی مار پڑی پہلی تقریر کرنے پر کہ پورے جسم پر سوجن آ گئے. پتہ نہیں چلتا تھا آنکھ کہاں ہے ناک کہاں ہے. اور آپ کو تو وہ اپنی طرف سے مار کے چلے گئے. قبیلے والے آپ کو بیوشکی کے اندر اٹھا کر گھر لے آئے. اور یہ باتیں ہونے لگی، ابو بکر کی روح نکل گئی، ہم تم سے بدلہ لیں گے. لیکن جناب دن کے پہلے پہر میں یہ واقعہ ہوا، اور دن کے آخری پہر کے اندر ابو بکر کو جب ہوش آیا، سارے گھر والے کھڑے ہیں، تو ابو بکر کے ہوش آتے ہی سب سے پہلا جملہ ابو بکر کی زبان پر کیا تھا؟ وہ میرے پاس کھڑے ہونے والے مجھے بتاؤ میرے رسول کیسے؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا، میرے دشمنوں نے انہیں تو کچھ نہیں کہا، حضور کیسے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا پانی پی لے، دودھ پی لے، تیرے زخموں کی مرہم ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ لم اشرب شربتان، میں پانی کا ایک گلاس نہیں پیوں گا، میں دودھ کا ایک گھونٹ نہیں لوں گا جب تک میں مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اور پھر آپ کو اسی حالت کے اندر چلا بھی نہیں جا سکتا تھا. دو عورتیں رات کے سناٹے کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر، ایک ماں تھی ایک خالہ تھی، کندھوں کا سہارا دے کر رسول اللہ کے دربار میں لے گئے. اور اللہ اکبر، جب میرے مصطفیٰ کو ابو بکر نے دیکھا نا تو جا کر سر نہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اور میرے محبوب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اور حضور رحمت عالم اٹھے اور اٹھ کر ابو بکر کے چہرے پر بوسہ دیا. یہ وہ چہرہ ہے جس پر میری خاطر جوتے پڑے، میری خاطر زخم لگے. میں کہتا ہوں قیمت تو اسی دن لگ گئی تھی جب کائنات کا نبی اٹھ کے ابو بکر کی طرف جھکا ہے. وہ نبی جس کی طرف کائنات جھک رہی ہے، اٹھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر کو بوسہ دیا. تو اس لیے مولا علی کہتے ہیں کہ اظہار اسلام سب سے پہلے جس بندے نے کیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اچھا آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں جب ابو بکر نے اعلان کیا اسلام کا، ایمان کا، تو ساتھ ہی آپ نے وَدَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا. آپ نے اللہ رسول کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، بندے پکڑے، ان کا ذہن بنایا، کفر کی غلاظت ان کے سینوں سے نکالی، اور بندے پکڑ پکڑ کے ابو بکر مصطفیٰ کے قدموں میں لاتے تھے. ذرا نام سنیے گا. سب سے پہلے 8 بندے مسلمان ہوئے. 8 میں سے ایک تو ابو بکر صدیق ہے، 7 پیچھے بچتے ہیں، ایک مولا علی ہے، 6 پیچھے بچتے ہیں. اچھا ان 6 کو کس بندے نے پکڑا اور ان کا ذہن بنایا اور در مصطفیٰ پر لے آیا؟ ذرا سنیے. فَأَسْلَمَ بِدُعَائِهِ عثمان بن عفان. یہ ابو بکر کی دعوت تھی جس نے عثمان بن عفان جیسا مرد اسلام کو دیا ہے. عثمان غنی پلر اسلام کا، جس نے سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا. اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسا امیر زادہ نہیں ہے جو جناب عثمان غنی کی دولت کا مقابلہ کر سکے، لیکن آپ نے دولت
کس مقصد کے لیے استعمال کی؟ اپنے دولت مصطفیٰ کا دل جیتنے کے لیے استعمال کیا۔ بڑے مجمع کے اندر اعلان ہوئے، آپ نے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اور یہ اسلام کا جو مضبوط بندہ اسلام میں داخل کیا کس نے؟ ابو بکر نے۔ مولا علی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر وَزُبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ وَعَبْدُ الرحمن بْنُ العوف وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہم، 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کی جنت کا اعلان مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کیا ہے۔ ایک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور باقی ان 10 میں سے 5 کا ہاتھ پکڑ کے اسلام میں لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ باقیوں کو تو چھوڑو، میں صرف 10 مبشرہ کی 10 مبشرہ میں سے 5 بندے جنہیں ابو بکر صدیق اسلام کے اندر لائے۔ یعنی یہی وجہ ہے جب کسی بندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی کلام بولا نا، تو میرے محبوب کو یہ دور یاد آیا، یہ ابتدائی دور۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف غلاظت تھی، ہر طرف بت تھے، ہر طرف جھوٹے تھے، ہر طرف دشمن تھے۔ جب رسول اللہ آواز اٹھاتے، آگے سے آواز دیتے، کذبتا، یہ جھوٹا ہے، کذبتا، یہ جھوٹا ہے۔ کسی کو دعوت دیتے تو لاکھ دلیلیں طلب کرتا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے ابو بکر کے متعلق جملہ بولا گیا نا، تو حضور رحمت عالم جلال میں آ گیا، اے میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا۔ جب تم سارے کذبتا کہہ رہے تھے نا، ابو بکر اکیلا صدقتا کا نعرہ لگا رہا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے دلیل ہی نہیں مانگی، دلیل ہی نہیں مانگی، میں نے کہا اس نے میرا دامن پکڑ لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجا بہم الی رسول اللہ فاسلموا وصلوا، ان 5 10 مبشرہ کے افراد کو یہ رسول اللہ کے دربار میں لے کے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام اور مرتبہ یہ رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عظیم ہستیوں کے ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی سعادت عطا فرمائے۔